السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ تو آج کی جو کرنٹ افیئر ہے کرونا کے بارے میں، آج تاریخ 27 مئی 2020 یو اے ای میں جو کرنٹ کیسز کی تعداد ہے کرونا کے بارے میں 31,086 ہے ٹوٹل کیسز ہے۔ ریکور جو ہوئے ہیں 15,982 ہے۔ ڈیتھ جو ہوئی ہے 253 ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ورلڈ میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 55,84,091 اور ریکور جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 22,84,242 اور ڈیتھ جو ہیں وہ ہے 3,49,894۔ تو اسی طرح پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 57,705 اور ریکور جو کیسز ہیں وہ ہے 18,314 اور ڈیتھ جو ہے 1,197۔ تو یہ تو ہے کرنٹ افیئر میں۔ تو کرونا کے بارے میں جیسا کہ پوری دنیا میں نیوز آ رہی ہے، کہیں سے نیوز آ رہی ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، کہیں سے نیوز آ رہی ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس کی سرچ کی جائے، اس کو ریزرو کیا جائے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں۔ باہر دنیا سے جو نیوز آ رہی ہیں، یو ایس اے کی کال ایک نرس ہے، اس نے بھی ایک ویڈیو لنک میں بتایا ہے کہ یہاں جس طرح مارا جا رہا ہے آدمیوں کو، خاص طور پر ان لوگوں کو جو غریب ہیں یا بلیک ہیں، تو کیونکہ امریکہ میں بلیک لوگ زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ غریب لوگ بھی ہیں، تو ان کو بطور نرس کے مارا جا رہا ہے۔ اسی طرح مختلف کنٹریوں سے مختلف نیوز آ رہی ہیں اور کچھ نیوز پاکستان سے بھی آ رہی ہیں۔ تو میں اپنے میڈیا والوں سے گزارش کروں گا کہ جو یہ سورسز رکھتے ہیں وہ جائیں ہسپتالوں میں دیکھیں مریض ہیں یا نہیں ہیں۔ سندھ میں سے نیوز آ رہی ہیں کہ ہسپتالوں میں مریض ہی نہیں ہیں، جبکہ نیوز میں آ رہا ہے کہ اتنے مریض ہیں، اتنے مریض ہیں، اتنے مریض ہیں۔ تو ان کی سرچ کی جائے، تحقیق کی جائے اور ان کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑا جائے، یہ راز کیا ہے، تاکہ اس سے عوام کو سکھ کا سانس ملے گا اور کرونا کے بارے میں جو پرفیکٹ چیز ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو یہ جو کرونا کے بارے میں نیوز آ رہی ہیں یہ مختلف کنٹری سے بھی آ رہی ہیں، تو لیکن ان کنٹریوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یا صابران ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل والے ہیں، وہ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ وہ صرف یہ توجہ دے رہے ہیں کتنے مر گئے، کتنے زندہ ہیں، کتنے ریکور ہیں، کتنے ہسپتال میں مریض آ رہے ہیں، اتنے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، اتنے پازیٹیو ہیں، اتنے نیگیٹیو ہیں۔ لیکن جو اس کے بارے میں پینک جو پھیل رہا ہے، یعنی اس کے بارے میں جو خوف پھیل رہا ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس خوف کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں میڈیا والوں سے، ان معتبر اداروں سے جو سرچ کرنے کی مہارت رکھتے ہیں یا جو میڈیکل کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، وہ اٹھیں، عوام کو اس سے آگاہ کریں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ علاج معالجے میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک عوام کی خدمت ہے، تاکہ عوام کو اس میں آگاہی ہو کون سا ملک کیا کر رہا ہے اور عوام کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہے کہ عدلیہ، میڈیکل اور گورنمنٹ تینوں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس بارے میں تردید اور تصدیق کس نے کرنی ہے؟ عوام نے نہیں کرنی ہے۔ عوام نے سیدھا ڈنڈا اٹھانا ہے، آپ کو بھی مارنا ہے اور ڈاکٹروں کو بھی مارنا ہے۔ لہٰذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ عوام کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ اور بین الاقوامی طور پر میں آپ کو بتا دوں، چائنا اور امریکہ جنگ کی پوزیشن میں ہیں، سب اپنی اپنی فوجیں بارڈر پر لے آئے ہیں۔ امریکہ جو یہ جنگ لڑ رہا ہے وہ سمندر کے اندر لڑ رہا ہے، تو چائنا پر ڈائریکٹ وار کرے گا لیزر کے ذریعے۔ ایک نیا ہتھیار بنایا ہے امریکہ نے، وہ لیزر کے ذریعے جو ہے وار کرے گا، جس سے یہ ہوگا کہ وہ ٹارگٹ کو سامنے رکھے گا اور لائٹ کا بٹن دبائے گا، لیزر نکلے گی اور وہ چیز آنن فانن میں جل جائے گی۔ اسی طرح کل لداخ کے پہاڑی علاقوں میں
انڈیا اور چائنا کے درمیان بھی وار ہوئی ہے. یہ جھڑپیں گو کہ کئی مہینوں سے جاری ہیں، لیکن کل جو وار ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے تو کافی سارا انڈیا کا نقصان ہوا ہے اور کافی سارے لوگ قیدی بھی بنا دیے گئے ہیں، اور انڈیا جو بارڈر چھوڑ کر پیچھے چلا گیا ہے، اور چائنا جو ہے تقریباً 20 کلومیٹر اندر چلا گیا ہے، اور 5 ایریاز میں اس نے اپنے کیمپ بھی لگا لیے ہیں اور اپنی چوکیاں بنا لی ہیں، اور بھاری قسم کا ویپنز بھی لے کر آیا ہے، اور تقریباً 80 کے قریب ٹینٹ لگا لیے ہیں. 80 کے قریب کا مطلب یہ ہے کہ اگر 4 آدمی بھی ایک ٹینٹ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب لوگ وہاں پر موجود ہیں. تو بھاری ویپن بھی وہ شفٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے پورے مورچے بنا لیے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارا ڈیم بن رہا ہے بھاشا ڈیم، انڈیا نے پچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، تو چائنا نے اس کا راستہ روک دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ چائنا کے اس میں مفادات ہیں. چائنا کے مفادات پاکستان میں سی پیک کے ذریعے بھی ہیں اور ڈیم کے ذریعے بھی ہیں، اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی ہماری ہے، اور کافی سارے ایریا جو ہیں وہ چائنا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے، کیونکہ بین الاقوامی طور پر ان کا چونکہ فیصلہ نہیں ہوا تھا یہ کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں. تو انڈیا نے 370 کو ختم کر کے، جو 370 آرڈر تھا اقوام متحدہ کا ان علاقوں کے بارے میں جو علاقے کسی کے نہیں تھے، نہ انڈیا کے ہیں نہ پاکستان کے ہیں نہ چائنا کے ہیں، انڈیا نے جب اس چیز کی خلاف ورزی کی اس نے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا، کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا، تو اسی طرح لداخ پر بھی اس نے کوشش کی اپنے راستے بنانے کی اور قبضہ کرنے کی. تو چائنا راستے میں آ گیا کہ بھئی اس علاقے کا تو بھی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے، یہ کس کا ہے، لہذا اگر تمہیں حق ہے تو مجھے بھی حق ہے. لہذا اس نے لداخ پر قبضہ کر لیا ہے مکمل طور پر، اور جو انڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ گلگت بلتستان یہ علاقے ہمارے پاس ہیں، یہ ہمارے ایریے میں آتے ہیں، تو اب اس کا یہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا ہے. لاسٹ نائٹ میں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، اس کے 2 پائلٹ بھی مارے گئے ہیں. تو یہ مقبوضہ کشمیر کے ایریے میں ہی، ان کے ایریے میں ہی یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ گر کر تباہ ہوا ہے اور اس کے 2 پائلٹ بھی مارے گئے ہیں. تو ابھی خبریں آ رہی ہیں، اس کا مکمل لوکیشن جب آ جائے گی تو میں آپ سے شیئر کروں گا. باقی ملکی سطح پر یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی کے لوگ ہیں وہ بلوچستان کے بارڈر پر مصروف ہیں، فینس لگانے میں، یعنی جال لگانے میں، باڑ لگانے میں، اور جو ہمارے ملک کے اندرونی دشمن ہیں ان کا بھی کلا کام کیا جا رہا ہے، جیسے BL ہے، پختون ہے، اور جیسے ہمارے پاکستان کی مخالف پارٹی ہیں ان کا بھی کلا کام کیا جا رہا ہے، ان کا صفایا کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد جو ہے ہمارے ملک اندرونی سطح پر جتنے مخالف ہیں ان کا بھی صفایا کیا جائے گا. میری چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ باہر جنگ کرنے سے پہلے جب تک چائنا انڈیا کو ہولڈ کرتا ہے آپ اپنے اندرونی دشمنوں کے خلاف کارروائی کیجیے اور ان کو جیل میں ڈالیے، تاکہ ان کو دشمن کا ہیلپ کرنے کا موقع نہ ملے، ان کو ہماری خفیہ اطلاعات پہنچانے کا ٹائم ہی نہ ملے. اگر ہماری خفیہ اطلاعات، ہماری جنگی حکمت عملی ان کے پاس پہنچتے دشمن ہماری ان چیزوں سے آگاہ ہو جائے گا جو ان کو اب معلوم نہیں. لہذا میری گزارش ہے مقتدر اداروں سے اور ملک کے سطح پر خاص طور پر آرمی سے اور ISI سے کہ وہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو پکڑے اور ان کو جیل میں ڈالے، جس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہیں، پولیٹکس میں بھی ہیں، اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میڈیا میں اور خاص طور پر ہماری عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پکڑا جائے اور ان کو جیل میں ڈالا جائے جب تک کہ یہ جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی پولیٹکس چل رہی ہے. فی الحال آٹا اور چینی کے بارے میں رپورٹیں آ رہی ہیں، رپورٹ شائع ہو چکی ہے بلکہ پبلک بھی ہو چکی ہے. اس بارے میں ابھی کیا فیصلہ ہوتا ہے ابھی تک نہیں معلوم ہوا، لیکن سنا ہے کہ نیب کے حوالے کیا جائے گا یا FIA کے حوالے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو نیب تو پرانے کیسز کی طرح اس کو تھوڑا بنائے گی، پھر عدالت میں جائے گا، عدالت میں ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ FIA کے، یہ جو رپورٹ ہے یہ FIA کے حوالے کرنا چاہیے. انہوں نے ہی یہ تحقیق کی ہے
وہی اس کیس کو انجام تک پہنچائیں. باقی ملک کے اقتدار میں جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. اس جنگ کے ماحول میں، اس ماحول میں ہماری عوام کو اور ہمارے سیاستدانوں کو ایک ہونا چاہیے، آرمی کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہماری آرمی دنیا کی بہترین آرمی میں سے ایک ہے، اور ہماری آرمی ملک کی دفاع کر رہی ہے. ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، عوام کو بھی اور میڈیا کو بھی اور تمام پولیٹیشین کو بھی. ہمارے جو بڑے ادارے ہیں ان کو بھی آرمی کا ساتھ دینا چاہیے. پاکستان آرمی زندہ باد. میری ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر پسند آئے تو کمنٹس بھی دیجئے، کمنٹس کوئی اچھا سا دیجئے، اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ٹچ کرنا مت بھولیے. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.